أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. ان آیاتوں کی پہلے ترجمہ دیکھو، اس کے بعد تفسیر دیکھو. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہے ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا پرورش کرنے والا ہے. ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے. ان کا کہنا بھی یہ تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس کہنے کے اوپر ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکۃ، پھر ایسے لوگوں کے اوپر فرشتے اترتے ہیں. اور اس کا اندر ایک تقدیری عبارت ہے، تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا، کہ مت ڈرو، ڈرنا بھی نہیں ہے. ولا تحزنوا، اور پریشان بھی نہ ہونا، غم بھی نہ کھانا ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور وہ کہتے ہیں کہ جنت کی خوشخبری سنو. الَّتِي، اس جنت کی کہ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ ہوا ہے، جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے. آگے سے مزید وہ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے رفیق ہیں، تمہارے مددگار ہیں. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی. وفی الآخرتی، اور آخرت کی زندگی میں بھی. تو یعنی دنیا میں بھی وہ آپ کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں گے، اور آخرت میں بھی وہ تمہارے کاموں میں، تمہاری مشکلات میں ساتھ دیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے فیہا، اس جنت کے اندر، ماں وہ سارا کچھ ہے، کوٹھیوں کی صورت میں، پھل فروٹ کی صورت میں، کھانے پینے کی صورت میں، وہ بھی اعلیٰ قسم کی. تو وَلَكُمْ، تمہارے لیے فیہا، اس جنت کے اندر، ماں وہ کچھ ہے کہ تشتہی انفسکم، جو تمہارا جی چاہے گا، جو تمہارا دل چاہے گا وہ بھی ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہاں وہ کچھ بھی ہے جو تم مانگو گے، جو تم مانگو گے وہ بھی دیا جائے گا. یعنی تمہارا منہ جس چیز کی ڈیمانڈ کرے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کا کرے گا وہ ملے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ پینے کا کرے گا وہ ملے گا. جس سے قرآن کی بہت ساری جگہوں میں اللہ نے جنت کی نہروں کا، جنت کی پینوں کا ذکر کیا ہے کہ دودھ کے نہریں ہوں گی، اور شراب کی نہریں ہوں گی، اور اسی طرح دیگر شہد کی نہریں ہوں گی، اور اسی طرح دیگر جو مشروبات ہے ان کی نہریں ہوں گی. اور گوشت کی اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا ولحمن، یعنی جو ہے نا وہاں پر گوشت کی، پرندوں کی گوشت کا ذکر فرمایا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا ذکر فرمایا ہے، اللہ نے کوٹھیوں کا ذکر فرمایا ہے، اللہ نے حوروں کا ذکر فرمایا ہے. غرض یہ ہے کہ وہاں کی ہر ایک چیز کی جو نعمتیں ہیں اور وہ ان کو نصیب ہوں گی. دل میں آئے گا تب بھی وہ بھاگ کر ان کے سامنے آئیں گی، اور منہ سے کہے گا تب بھی وہ بھاگ کر ان کے سامنے آئیں گی. اگلا سب سے بڑا جو تگمہ امتیاز جو مل رہا ہے اس کھانے پینوں سے بھی ہٹ کر، اور ان فرشتوں کے ساتھ دینے سے بھی ہٹ کر، جو سب سے بڑا تمغہ امتیاز جو مل رہا ہے، نزلا من غفور الرحیم،
یہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ڈٹ چکے ہیں، وہ مان چکے ہیں کہ وہ ہمارے رب ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا تمغہ امتیاز نزلا من غفور الرحیم، غفور الرحیم کی طرف سے کیا ہوگا؟ مہمان نوازی ہوگی۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ تفسیر یہ ہے، یعنی دل سے اقرار کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا رب ہے، اور اس پر قائم رہے، اس کی ربوبیت و الوہیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، نہ اس یقین و اقرار سے مرتے دم تک ہٹے، نہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلا، جو کچھ زبان سے کہا اس کے مقتضا پر اعتقاداً و عملاً جمع رہے، اللہ کی ربوبیت کا امینہ کا حق پہچانا، جو عمل کیا خاص اس کی خوشنودی اور شکر گزاری کے لیے کیا، اپنے رب کے عائد کیے ہوئے حقوق و فرائض کو سمجھا اور ادا کیا، غرض ماسوا سے منہ موڑ کر مستقیم الحال بندوں پر موت کے قریب اور قبر میں پہنچ کر ماسوا سے منہ موڑ کر سیدھے اسی کی طرف متوجہ ہوئے اور اسی کے راستے پر چلے، ایسے مستقیم الحال بندوں پر، یعنی سیدھی راستے پر قائم ہونے والے بندوں پر موت کے قریب اور قبر میں پہنچ کر، اور اس کے بعد قبروں سے اٹھنے کے وقت اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، یعنی تتنزل علیہم الملائکۃ، یعنی ان کے اوپر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں جو تسکین و تسلی دیتے ہیں اور جنت کی بشارتیں سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تم کو ڈرنے اور گھبرانے کا کوئی موقع نہیں رہا ہے، دنیا فانی کے سب فکر و غم ختم ہوئے ہیں اور کسی آنے والی آفت کا اندیشہ بھی نہیں رہا ہے، اب ابدی طور پر ہر قسم کی جسمانی و روحانی خوشی اور عیش تمہارے لیے ہے، اور جنت سے کے جو وعدے انبیاء علیہ السلام کی زبانی کیے گئے تھے وہ اب تم سے ایفا کیے جانے والے ہیں، یعنی پورے کیے جانے والے ہیں۔ یہ وہ دولت ہے جس کے ملنے کا یقین حاصل ہونے پر کوئی فکر اور غم کے پاس نہیں پھٹک سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کی ذات کو ربوبیت مان کر، الوہیت مان کر اس کے اوپر ڈٹنے والوں کے لیے یہ اعزاز دیا کہ ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے ان کو کہتے ہیں ڈرنا بھی نہیں اور غم بھی نہیں کھانا ہے، اور جنت کی خوشخبریاں بھی لینا ہے جس کے ساتھ تمہارے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں۔ اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی دوست ہیں، حمایتی ہیں، ساتھ دینے والے رفیق ہیں، اور تمہارے جو دل میں آئے گا وہ بھی ملے گا، اور جو تمہارے زبان پر آئے گا وہ بھی ملے گا، اور سب سے بڑا تمغہ امتیاز فرمائے کہ نزلا من غفور الرحیم، یعنی غفور الرحیم کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ اگلے جو دو آیتیں ہیں، ان دو آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی دعوت کے اصول کو بیان فرما رہے ہیں، اور دعوت کے عظیم اہمیت کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ دعوت کی کتنی اہمیت ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانے کا، سنت کی طرف بلانے کا، نماز کی طرف بلانے کا، احکام الہی کی طرف بلانے کا اور سنت کی طرف بلانے کا کیا ایک اہمیت ہے۔ اگلی آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اہمیت کو بھی بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد دعوت کے اصول کو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس دعوت کے درمیان میں آپ کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کوئی تمہیں گالی دے دے گا، کوئی تمہیں تیوری چڑھائے گا، اور کوئی تمہیں مار بھی دے گا، اور کوئی تمہیں دشمنی بھی دکھائے گا، لیکن ان سب کو آپ نے کس حسن خوبی کے ساتھ، کس بہتر انداز کے ساتھ دفاع کرنا ہے۔ اور اگر تمہارا کسی کے ساتھ
دشمنی بھی ہو تو اس معاملے میں اس کو اللہ کی طرف بلانے کے معاملے میں، احکام الہی کی طرف بلانے کے معاملے میں آپ نے اس دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر کے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔ یہ مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی زندگی میں یعنی بری پڑی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قریش مکہ نے دشمنی کی حد کر دی تھی، اور خصوصاً ابو سفیان جو نبی علیہ السلام کے سسر تھا اور رشتے میں چاچا بھی لگتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نے دنیا و مافیہ کی سب سے بڑی دشمنی کی، اور اس کے بعد دنیا و مافیہ کی سب سے بڑی بدتمیزی کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قریش مکے کے ساتھ مل کر ستا کر ان کے صحابہ کو ستا کر انہوں نے مکے سے نکالا، اور پھر مکے سے نکالنے پر اکتفا نہیں کیا، جیسے کل میں نے تمہیں بتایا تھا کہ بدر میں لڑنے کے لیے آئے، اور اس کے بعد جو ہے نا احد میں لڑنے کے لیے آئے، اور احد میں آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی پیارے چچا حضرت حمزہ کو بھی، اور حضرت حمزہ کے ساتھ اور 69 اور صحابہ کو بھی شہید کیا، اور بے شمار صحابہ وہاں پر زخمی ہوئے، اور صرف شہید کرنے تک اکتفا نہیں کیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم کے اعضاء کاٹے گئے، ناک اور انگلیاں کاٹی گئی، اور اس کے سینے کو چاک کر کے ابو سفیان اور ہند جو اس کی بیوی تھی انہوں نے اس کے کلیجہ نکالا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کو چباتے رہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یعنی چیخ پر یعنی اپنی بہادری کی یعنی الفاظ کستے رہے، اور بے انتہائی انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا گیا۔ یعنی کوئی بھی ایسا یعنی موقع اور وقت نہیں تھا، کوئی بھی ایسا موقع اور وقت نہیں تھا کہ جس موقع اور وقت میں ابو سفیان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ستایا، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 30,000 صحابہ کو لے کر جب فتح مکے کے لیے پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا یہ اعلان تھا کہ ابو سفیان کو معاف کیا، ابو سفیان کے گھر میں جو گیا اس کو بھی معاف کیا، اور ابو سفیان نے جس کے لیے یعنی پناہ دی اس کو بھی میں نے معاف کیا۔ پہلے سے وہ ڈرا مرا تھا کہ آج تو میرے کو آگ میں بھونا جائے گا، میرے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اور اپنی زندگی کے سارے یعنی غصے اور درد میرے اوپر نکالے جائیں گے، اور پریشانی کے عالم میں کانپ رہا تھا، اور اس لیے کہ صحابہ نے پورے مکے کو گھیرا ہوا تھا۔ لیکن آگے سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام سنا کہ میں نے ابو سفیان کو معاف کیا، اور اس کے بعد جس کے بارے میں وہ کہے گا اس کو بھی معاف کیا، اور جو اس کے گھر میں پناہ لیا اس کو بھی معاف کیا، تو پھر دونوں ہند اور ابو سفیان نبی علیہ السلام کے قدموں پہ آ کے گرے، اور اپنے کیے ہوئے سارے کے اوپر جو ہے کیا نام ہے معافیاں مانگی۔ اسی طرح سمامہ ایران سے آیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بکواسات بکا اور وہ گالیاں بکا کہ تاریخ میں شاید کسی نے ایسی بکواسات کبھی نہ کیے ہو، لیکن نبی علیہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاتھ کانپ رہے تھے، تلواریں کانپ رہی تھی۔ حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ کیا ہم ان ایرانیوں سے ڈرتے ہیں، کیا اس سمامہ کے یعنی فوجیوں سے ڈرتے ہیں؟ ہم اس کا یہاں یعنی خون پی جائیں گے اور اس کو قیمہ بنا دیں گے، آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت نہیں دے رہے تھے، اور اس نے اپنے دل کی بڑاس نکال کر اس کے ساتھ آئے ہوئے سارے مسلمان ہو گئے نبی علیہ السلام کی اخلاق دیکھ کر، نبی علیہ السلام کا صبر دیکھ کر، اور اس کے بعد وہ اپنی بڑاس نکال کر جب جانے لگا کہیں راستے میں گیا تو وہ اخلاق اور وہ صبر آنکھوں میں گمنے لگا، اور واپسی آ کر مسلمان ہوا اور کبھی ایران نہیں گیا۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو اس یعنی دعوت کے اصول کو اور دعوت کے جو ہے کیا نام ہے پہلو کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعوت کی اہمیت کو بیان فرما رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یعنی کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ اس شخص کی بات سے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلائے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، تو اس کی بات سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، کون ہے یعنی قول کے اعتبار سے اچھا ہو؟
ممن اس شخص سے کہ دعا الی اللہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. جب تم جا کر کسی بچی کو، کسی عورت کو، کسی رشتہ دار کو نماز کی طرف بلائیں گی تو تمہاری اس بات سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ وعمل صالحا، اور اس حال میں کہ وہ عمل بھی اچھا کر رہا ہے. وقال، اور یہ بھی کہا اس نے کہ اننی من المسلمین، کہ میں مسلمان ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ، میں بھی نمازی ہوں کہ تم بھی نمازی بن جاؤ، اور میں بھی سنت پہ چل رہا ہوں تو تم بھی سنت پہ چلو، اور میں بھی توحید پہ چل رہا ہوں تو تم بھی توحید پہ چلو، اور میں بھی حرام نہیں کھاتا ہوں کہ تم بھی حرام نہ کھاؤ، میں بھی قتل نہیں کرتا ہوں تو تم بھی قتل نہ کرو، اور میں بھی زنا نہیں کرتا ہوں تو تم بھی زنا نہ کرو. یعنی میں نے بھی اپنا آپ کو احکام الہی اور سنن رسول کا اندر ڈالا ہوا ہے، تو آپ بھی اپنا آپ کو اندر ڈال دو. یعنی اس کی بات سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی. لیکن جب آپ اس دعوت کے کام کو کریں گے تو آپ کو بہت سارے معاملات کا سامنا ہوگا. اس صورت میں ادفع، جواب دے، دفاع کر، باللتی، ایسے طریقے کے ساتھ کہ ہی احسن، کہ وہ اچھا طریقہ ہو. لڑائی جھگڑے کے ساتھ دفاع نہیں کرنا ہے. آگے سے گالی گلوچ کرے تو آپ بھی گالی نہیں دینا ہے. آگے لڑنے مڑنے پر آ جائے تو تم نے لڑنے مڑنے پر نہیں آنا ہے. بات سمجھ میں آیا؟ ادفع باللتی ہی احسن، یعنی دفاع کر، اپنا جواب دے ایسے طریقے کے ساتھ کہ وہ احسن ہو. یعنی فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ، اور یعنی آپ اور جس شخص کے درمیان میں عداوت ہے، فیض الذی، پس وہ جس کے اور آپ کے درمیان میں کیا ہو؟ عداوت ہو، تو کأنہ ولی حمیم، اس دعوت کو آپ نے ایک گرم دوستی میں، ایک قریب تر جو ہے نا دوست کے اندر دوستی میں تبدیل کر دینا ہے. ولی دوستی میں، حمیم گرم دوستی میں اس کو تبدیل کرنا ہے. اب جب آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ کے اندر اخلاص ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا جو ہے کیا نام ہے بہتری کا اندر آ جائے، اگلا کیا آ جائے؟ بہتری کا اندر آ جائے، اگلا بھی کامیاب ہو جائے. لیکن وہ سمجھتا نہیں، وہ آپ کے ساتھ الجھتا ہے اور آپ اس کے ساتھ الجھتے نہیں ہے. ایک گرم دوست اور ایک خیرخواہ دوست کی طرح اس کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ایک خیرخواہ دوست کے ساتھ اس کے ساتھ معاملات کرتے ہیں. فرق سمجھ میں آیا جی؟ ہاں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نے جب یہ ادا اپنائی اور یہ خصلت اپنایا، یہ پہلو اپنایا، تو اللہ فرما رہے کہ وَمَا يُلَقَّاهَا، یہ جو پہلو ہے، یہ جو خصلت ہے، یہ جو ادائیں ہیں، یہ کسی کو نہیں ملتی، یہ کسی کو نہیں ملتی. یعنی دعوت دینا اور دعوت کے اوپر صبر کرنا، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیے ہیں، جو صبر کرتے ہیں. ہاں، وَمَا يُلَقَّاهَا، یہ جو پہلو ہے، یہ جو عادت ہے، یہ جو خصلت ہے، یہ جو اچھا اخلاق ہے، کسی کو حاصل نہیں ہوتا، کسی کو نہیں ملتی. إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، مگر جو ہے وہ بہت بڑے حصے والے کو، خوش قسمت کو یہ والا پہلو ملتا ہے. بہت بڑا خوش قسمت کو یہ والا پہلو ملتا ہے. جیسے پیچھے سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا تھا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے تھے؟ یہ جو اسلام کی طرف دعوت دینا، توحید کی طرف دعوت دینا، سنت کی طرف دعوت دینا، اور پھر یہ ہے احکام الہی کی طرف دعوت دینا، یعنی اس کے بعد سنت کی طرف دعوت دینا، یہ صرف ایک نبی کا کام نہیں ہے. سورہ یوسف کی ان آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام کو نبی کے زبانی یعنی پوری امت کے ذمہ لگایا ہے. تب جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین قائم رہے گا اور دین زندہ رہے گا. فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے، میں اس راستے کی طرف یعنی انسانیت کو بلاتا ہوں، یعنی اس راستے کی طرف انسانیت کو بلاتا ہوں، میں بھی بلاتا ہوں اور وہ بھی بلاتا ہے جو میرے اتباع کرتا ہے. یعنی اس راستے کی طرف بلانا یہ میرا بھی کام ہے اور میرے متبعین کا بھی کام ہے. ہاں، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، انا میں بھی اس کی طرف بلاتا ہوں، ومن اتبعنی اور وہ بھی بلاتا ہے جو میری اتباع کرتا ہے. اور دوسرا سورہ آل عمران کے اندر، سورہ عمران کے اندر اللہ نے
ایک ہی جگہ میں ایک ہی رکوع کے آس پاس دو جگہوں میں اس بات کو ذکر کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہتر امت ہو، تمہیں لوگوں کے یعنی فائدے کے لیے نکالے گئے ہو، اور لوگوں کا فائدہ کیا ہے؟ تم اچھی بات کا حکم کرتے ہو اور بری بات سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ اور اس سے تھوڑا پہلے ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم کرے اور بری بات سے روک دے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بلغوا ولو انی آیا، کہ ایک آیت ایک بسم اللہ بھی تمہیں یاد ہے اس کو بھی اگلے تک پہنچا کر اس کو سکھاؤ، اس صورت میں میری دین زندہ رہے گا، ورنہ یہ ہے کہ میرا دین دنیا سے مٹ جائے گا۔ تو میں بیٹے جو ہے نا، یہ ایک بہت خوبصورت مضمون تھا اور بہت عمدہ مضمون ہے، جس انداز سے میں نے بتایا ہے اس انداز سے آپ نے یاد کرنی ہے، اور اس کے بعد اس دعوت والے کام کو اپنے محلے میں اپنے رشتہ داروں میں کر کے، یعنی لوگوں کو یا لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کے محلوں میں، یعنی اللہ کے احکام اور نبی کی سنتوں کو زندہ کر لینا ہے۔